اللہ کے نبی نے مثال دے کے فرمایا اور سمجھایا کہ دنیا میں جب ہدایت ہی ختم ہو جائے گی اور جب ظلمت ہوگی گناہوں کی اور گناہ کے اندر اندھیر ہو جائے گا، تو ہدایت جو ملے گی، ہدایت کا جو نور ہوگا، ہدایت کی جو اصل ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم، ہر آدمی نعرے مارے گا ہر چیز کے، لیکن اصلیت یہ ہوگی کہ ہدایت سے انسان بہت دور ہو چکا ہوگا، ہر چیز میں بناوٹ نظر آتی ہوگی، قرآن موجود ہوگا لیکن تعویلیں بن جائیں گی قرآن کے اندر۔ دیکھیے فرقے کتنے بن چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے، کتنا معاملہ بڑھ چکا ہے۔ تو جس وقت ایسا معاملہ ہوگا لوگ بھٹکے ہوں گے، اور اس بھٹکے ہوئے ماحول کے اندر انسان جب وہ بکھرا ہوا ہوگا کہ یار میں کس کی بات کو مانوں، کس پیر کے پاس جاؤں، کس شیخ کے پاس جاؤں، کس کے ساتھ میں اللہ کو تلاش کروں، صحیح صادق چاہنے والا۔ جیسے اب مثال ہے نا اس کی کہ وہ صحیح آدمی ہوتا ہے نا جو سمندر کے جا رہا ہوتا ہے، اس کو صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، وہ تماشا نہیں کر سکتا، وہ تو کہتا ہے جلدی مجھے راستہ مل جائے ورنہ بھٹک نہ جاؤں میں، وہ صحیح گائیڈنس مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ پوزیشن کسی انسان کی ہوگی اس اندھیری دنیا کے اندر کہ یا مجھے صحیح گائیڈنس مل جائے کہ میں آخر تک پہنچ جاؤں، اس دنیا کی خلاصت سے بچ جاؤں اور اللہ کو پالوں، جس کے دل میں ایسا ہوگا کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کیفیت اور وہ کیفیت جو انسان اس وقت دنیا کے اندھیروں میں پھنسا ہوگا، تذبذب میں ہوگا، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ کہتا ہے فلاں وہ کہتا ہے، اس کو سچ مانوں اس کو سچ مانوں، کدھر جاؤں، یہ آج زمانے میں ہے یہ بات نہیں۔ عام ینگس تو یہاں کے عام اس میں بکھرے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتا ہدایت، جاتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جاتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ صحیح صادق ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ مجھے راستہ ملے، تو پھر وہی رختہ اختیار کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ جیسے ایک سمندر کے اندر چلنے والا کشتی پر اس نے راستہ تلاش کیا تھا، اس نے ستاروں کو دیکھ کے راستے کو تلاش کر لیا تھا، یہ تھا نا، تو اللہ نے اشارہ فرما رہا ہے کہ جب یہ کیفیت ہو جائے دنیا کے اندر تو تم بھی ایک ہی راستہ اختیار کرنا، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا ستاروں کے تک۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا ہی سادہ ہو، علم بھی نہ رکھتا ہو، پتہ ہی کچھ نہ ہو، قرآن کے تفسیر کیا قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن ایک شوق اس میں ہو کہ اللہ مجھے مل جائے، اللہ کو میں پالوں، ہدایت کو میں پالوں، نیک انسان میں بن جاؤں۔ تو فرمایا سب طریقے کا انسان ہو، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، کسی بھی حیثیت کا آدمی ہو، وہ گائیڈنس چاہتا ہو تو ستارہ اللہ کے معنی ستارہ لینے کے لیے، گائیڈنس لینے کے لیے اس نے ستارے کو پکڑا، تم اللہ کے ذکر کو پکڑ لو، ہر ایک کو گائیڈ کر دے گا، سیدھا پہنچا دے گا اللہ کے راستے تک انشاءاللہ۔ ابتدا تو ہماری ہوگی سائے گناہوں کے ساتھ بھٹکا ہو، جس گناہ دار ہے سب کچھ ہے، اور وہ ذکر میں بیٹھ گیا، اس کی کشتی الحمدللہ راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی، خود وہ ذکر اللہ کا دھکیلتا ہے اس کو اللہ کی طرف لے جائے گا۔ تو ذکر اللہ کا بہت بڑی چیز ہے دوستو، اللہ کے نبی نے کیسے خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ جن کو مل گیا ہے وہ اس کی قدر کریں اور مضبوطی سے پکڑ لیں، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے اور صحیح راستے پہ پہنچنا ہے، جس پہ اہدنا الصراط المستقیم جس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ایک دن اللہ کا ذکر کرنے والا ضرور پہنچ جاتا ہے، ضرور پہنچ جاتا ہے، ضرور پہنچ جاتا ہے۔ لگا رہے بس، گھبرائے نہ کیجیے، بس یہ ایسی علاج ہے، ایسی راستہ ہے، ایسی رہنمائی ہے اللہ کا ذکر کہ وہ انسان کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اور جنہوں نے ابھی یہ راستہ نہیں پکڑا ان سے تو گزارش عرض کروں گا، اس مرد اور عورت سے، کہ بھائی صرف آخرت کے لیے اس ذکر کو پکڑیں، اور کوئی اس کی یہ کوئی جادو نہیں سکھاتا، یہ کوئی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لگاتا، کوئی آپ کے دماغوں کو واش نہیں کرتا، کوئی آپ کو دین سے نہیں بھٹکاتا، کوئی غلط راستوں پہ نہیں لے جاتا، غیر قسم کے جو آج کا حالات ہیں ان میں نہیں آپ کو پھینکتا، بلکہ ایک سیدھا سادہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ چاہے دنیا کتنا اس کے بارے میں بات کہیں، لیکن اس سے خوبصورت راستہ ریکمینڈیڈ ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ، اور شعور بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے ذکر کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس ذکر کو اختیار کریں الحمدللہ۔